پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد مرشد ہے، وسیلے سے مراد رہبر ہے، رہنما ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ تیسری آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ پھر میں نے عرض کی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے امام کے نام سے بلائیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کبھی وہ غمناک ہوتے۔ تو اب آپ کے دل میں یہ بات اتری کہ یہ قرآن کا مضمون ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ کتنا ضروری ہے اور اس کے کتنی، بلکہ آپ کبھی کھولیں سورہ کہف، مل کے کہیے سبحان اللہ، تو وہ پوری سورت ہی ایک مضمون پہ ہے، پوری سورت، سورہ کہف پوری سورت اول تا آخر ایک مضمون پہ ہے کہ وہ جو کتا ان کے ساتھ لگا تھا، وہ جو نیک لوگوں کے ساتھ چلا تھا، انہوں نے دور بھی کیا لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں ساتھ رہوں گا، تو اللہ نے اس کتے کو بھی مرنے نہیں دیا، اس کتے کو بھی زندہ رکھا، بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ پوری صورت ایک موضوع پہ اتار گئی، لیکن افسوس صد افسوس آج کا انسان چونکہ اس اینت کو لگا کے پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں نفرت اولیاء ہو، جس کے دل میں نفرت بزرگان ہو، وہ کیسے پڑھے گا سورہ کہف؟ وہ کس طرح قرآن کی ان آیتوں کو جانے گا؟ آئیے، یہ تو میں نے آیات پیش کی، اب آئیے حدیث کی طرف، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ حضور کی احادیث، یہ اس لیے اس پہ میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر چھوڑتا چلا جا رہا ہوں کہ ان آیتوں میں بالکل واضح مضمون ہے، کوئی یہ نہ کہے اپنی طرف سے ترجمہ کر دیں، یہ بھی نا شیطان کی بہت بڑی ایک نفسانی چال ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں، چپ کر کے سن رہا جا بس۔